جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ جملہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جملے کی دو اقسام ہیں. کل ملا کے پوری گرامر کے اندر پورے کے پورے قرآن مجید کے اندر دو طرح کے جملوں کی اقسام پائی جاتی ہے. ایک جملہ اسمیہ کہلاتا ہے اور دوسرا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. اور بہت آسان سا ان کا فرق ہے کہ جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے اور جو جملہ فعل لفظ سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. اور ہم نے کہا تھا اس میں ہم حروف کو نہیں دیکھیں گے, حروف کو ہم اگنور کریں گے. حروف کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں اسم پہلے آ رہا ہے کہ فعل پہلے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر پہلے اسم ہے تو اسمیہ جملہ اور پہلے فعل ہے تو فعلیہ جملہ. اور دونوں کو بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی ایک دوسروں سے بالکل مختلف ہے. یعنی کہ جملہ اسمیہ ڈفرنٹ طریقے سے بنتا ہے اور جملہ فعلیہ ڈفرنٹ طریقے سے بنتا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم مزید اس کو دیکھیں گے. ابھی تک ہم رینڈملی بات کر رہے تھے, آج ہم باقاعدہ طور پہ ایک دفعہ ان کے قاعدے قانون سیکھ لیتے ہیں کہ جملے کو کیسے بنایا جاتا ہے. پھر انشاءاللہ ہم مزید ایگزامپلز قرآن مجید میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو آج ہم جملہ فعلیہ کے تمام قواعد دیکھیں گے جو بہت ہی آسان ہے, اس میں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے. ایک اسٹوڈنٹ کا سوال مجھے آیا تھا جس کے بعد مجھے خیال آیا کہ پہلے میں آپ لوگوں کو یہ ایکسپلین کر دوں, آپ لوگوں کو سمجھا دوں, اس کے بعد مزید ہم اس کو لے کے آگے چلیں. تو اسی سوال کے جواب میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جب اس نے ایگزامپل دیکھی تو اس کو یہ نظر آیا ایگزامپل میں کہ لفظ تو جمع کا ہے. یعنی کہ جو میں نے کہا تھا کہ جب صرف جملے میں ضمیر ہوگا تو اس ہر ضمیر کے اندر, ہر پرو ناؤن کے اندر ایک فاعل چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ اس ایکشن کو کرنے والا جو ہے وہ اس لفظ کے اندر, اس فعل لفظ کے اندر موجود ہوتا ہے. لیکن کچھ فعل الفاظ میں سے کچھ جملوں میں جو فاعل یعنی کہ جس نے وہ کام کیا وہ ظاہر ہو جاتا ہے. جب وہ ظاہر ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کا نام سامنے آ جاتا ہے کہ احمد نے قتل کیا, امجد نے پڑھا, ساجدہ نے سنا, رخسانہ نے لکھا, عذرا نے اٹھایا. تو اب وہ جو اٹھایا, پڑھا, لکھا, کھایا, یہ وہ فعل تھے جس میں اگر یہ نام موجود نہ ہوتے تو اب اس کے اندر ہم اس کے فاعل کو یعنی کہ اس ایکشن کرنے والے ضمیر کو تلاش کرتے. یعنی کہ اگر وہ لفظ واحد ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. اگر وہ تثنیہ مثنی ہوتا یعنی کہ دو کا معنی دے رہا ہوتا تو اس میں ہم دو کو تلاش کرتے. یعنی کہ اس کے اندر ضمائر, کوئی بھی ایکشن ورڈ, کوئی بھی فعل لفظ چاہے وہ ماضی ہے یا مضارع ہے, وہ اپنے فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور کچھ جملے ایسے ہیں کہ جس میں فاعل کی جگہ اس کا مفعول موجود ہوتا ہے. اور تیسری قسم جملہ فعلیہ کی وہ ہے کہ جس میں دونوں موجود ہوتے ہیں, فاعل بھی اور مفعول بھی. تو کل ملا کے جملہ فعلیہ کی 3 اقسام ہیں. پہلی جس فعل کے ساتھ فاعل موجود ہوگا, دوسری جس فعل کے ساتھ اس کا مفعول موجود ہوگا اور فاعل مسنگ ہوگا, نہیں ہوگا, اور تیسری جس میں فعل کے ساتھ فاعل بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ مفعول بھی ہوگا, جس کی کچھ ایگزامپلز ہم نے پچھلی کلاس میں قرآن مجید کے اندر سے تلاش کی تھی. اب مزید بات یہ کریں گے کہ جب تو فعل کے ساتھ فاعل موجود ہوتا ہے یعنی کہ ضمیر کی حالت میں, تو وہ اپنے جو ہم نے شکلیں یاد کی سیکھی اس کے مطابق ہوتا ہے. یعنی کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی علامت, کوئی نہ کوئی نشانی چھپ کے بیٹھی ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں 2 فاعل ہیں, کہ اس میں 3 فاعل ہیں, یعنی کہ 2 سے زیادہ ہیں یا 1 ہے. یعنی کہ ہر ایک کے اندر
ایک ایسی نشانی چھپ کے ضرور بیٹھی ہوگی کہ جو ہمیں اشارہ دے دے گی، جو ہمیں بتا دے گی کہ اس کے اندر یہ ایکشن کرنے والا جو ہے یا جو مفعول ہے جس کے اوپر ایکشن کیا جا رہا ہے وہ کتنے ہیں. ٹھیک ہے، نشانی سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا. لیکن کچھ ایسے بھی جملے ہوں گے کہ جس میں وہ ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی کہ نکل کے باہر آ جاتا ہے. اب سوال یہ اٹھا تھا کہ وہ تو واحد لفظ ہے، جعلا یا قاتلا یا قاتلت، لیکن جو آگے ظاہر ہونے والے لفظ ہیں وہ جمع ہیں. تو آج اسی وجہ سے ہم ان کے کچھ قاعدے پڑھ لیتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا. جب بھی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی بھی فعل لفظ ہوگا اور اس فعل میں سے اس کا فاعل ظاہر ہو جائے گا، یعنی کہ سامنے نظر آ جائے گا کہ آسما کام کر رہی ہیں، کہ عاتقہ اور آسمہ کام کر رہی ہیں، یا عذرا، عائشہ، عاتقہ، آسما، عدیلہ اور ساجدہ سب مل کے کام کر رہی ہیں، تو یعنی کہ ان تمام کو جو ہے یہ نام ظاہر ہو جائیں گے. تو جب وہ ظاہر ہوتے ہیں، کوئی بھی فعل میں سے جب فاعل ظاہر ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم صرف دو شکلوں کا استعمال کرتے ہیں، یا تو پہلی واحد مذکر غائب کو، یعنی کہ قاتلہ 3 حرفی مادہ قاتلہ، اگر وہ مذکر ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ واحد ہے، تثنیہ، ڈیول ہے یا جمع ہے. اگر وہ مذکر ہیں تو ہم نے قاتلہ کا ورڈ ہی، یعنی کہ واحد مذکر غائب کا لفظ استعمال کرنا ہے. اب قاتلہ کے آگے ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، سب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہوں گے مذکر. اور اسی طرح اگر وہ مؤنث لفظ ہے، چاہے وہ واحد ہے، تثنیہ یا جمع ہے، آپ نے صرف واحد مؤنث کی پہلی شکل استعمال کرنی ہے، قاتلت. کسی نے کہا اپنے لیکچر میں کہا کہ پہلی شکل یا چوتھی شکل، تو چوتھی کیا ہوتا ہے؟ تو ہمیں پتا ہے کہ پہلے غائب کی 3 اشکال مذکر کی آئیں گی، واحد قاتلہ، تثنیہ یا ڈیول قاتلہ، آگے الف آ جائے گا. 3rd نمبر پہ جمع مذکر قاتلو، لام کے بعد واو الف جمع مذکر کے لیے آتا ہے. تو یہ 3 شکلیں ہو گئی. اب مذکر کے بعد مؤنث کی پہلی شکل کون سی ہو گئی؟ غائبہ مؤنث، جس کے لیے ہم نے کہا تھا تیز ساکن لگتا ہے. تو اب یہ چوتھے نمبر پہ آیا کہ نہیں آیا؟ قاتلہ پہلی شکل اور قاتلت چوتھی، یعنی کہ 4th شیپ ہے ہمارے پاس. تو پہلی یا چوتھی شکل یہ اگر لکھی ہوگی تو اس میں سے اسم ظاہر ہو کے باہر نکل سکتا ہے. اگر آپ کو یہ 2 شکلوں میں سے کوئی شکل نظر آتی ہے تو اب آپ فوری طور پہ سب سے پہلے جملے میں تلاش کرو گے. اگر تو وہ فاعل ہے تو فاعل ہمیشہ پیش کی شکل میں ہوتا ہے، رفع کی شکل میں. ٹھیک ہے، اگر وہ فاعل ہے تو وہ کس شیپ میں ہوگا؟ ہمیشہ پیش کی شکل میں ہوگا، پیش پہ اینڈ کرتا ہوگا. احمدو یعنی کہ پیش والا احمد، یا اگر لفظ ناصر تو ناصر، ناصرو. اور اسی کی جب ہم نے تثنیہ بنانی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ الف نون اور واو نون صرف پیش کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اس کی تثنیہ کے لیے الف نون آ جاتا ہے، جمع کے لیے واو نون آ جاتا ہے، ناصرانی یا ناصرونا. صرف یہ 3 شکلیں ہو سکتی ہیں مذکر کی حالت میں. اور مؤنث کی حالت میں اسی ناصر کے آگے ایک گولتا لگ جاتی ہے، مؤنث بن جاتا ہے ہمارے پاس. اب یہ بھی پیش کے اوپر اینڈ کرے گا، ناصرتن. اور اگر اس کو تثنیہ بنا دینا ہے تو ناصر کے آگے تے ہے ہمارے پاس مؤنث کا، اور آگے وہی الف نون لگ جائے گا کیونکہ پیش کے پاس صرف الف نون ہے.
नासिरतानी। اور جمع مؤنث کے لیے کس کو یاد ہے کیا آگے ایڈ ہو جاتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جمع بنانے کے لیے کسی بھی مؤنث لفظ کو اینڈ پہ کیا لگتا ہے جی کمل؟ ناصرات. الف اور تے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناصراتن. اب صرف ایسی شکلیں ہوں گی جو کہ ہمیں پتا چل جائے گا کہ یا تو وہ نام ہے تو وہ پیش پینٹ کر رہا ہوگا. اگر وہ اسم جو ہے ہمارے پاس صفت کا ہے. اسم صفت ہم نے سیکھا تھا کس اسم کو کہتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی اچھائی یا برائی کا ذکر ہو رہا ہے. ناصر کون ہے؟ مدد کرنے والا. قاتل کون ہے؟ قتل کرنے والا. حاسد حسد کرنے والا. جابر جبر کرنے والا. رحم رحم کرنے والا. تو یہ کوئی صفت کا بیان ہے نا. تو جو صفت کے الفاظ ہوتے ہیں وہ اسم صفت کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں صفت مذکر کے پاس بھی ہو سکتی ہے مؤنث کے پاس بھی ہو سکتی ہے. تو اگر تو وہ مذکر کی صفت ہے تو ہم نے ناصر حاسد قاتل رحم لکھا. اور اگر وہ مؤنث کی صفت ہے تو اسی مذکر لفظ کے آگے ایک گول تے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو اسی مذکر کی وہ مؤنثہ بن جاتی ہے. اب تسنیہ بنانے کے لیے پیش الف نون کا استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ ناصر ہے یا ناصرتن ہے دونوں کے آگے الف نون لگ جائے گا تو وہ پیش کی تسنیہ بن جائے گی. اب دیکھو دونوں کے آگے الف نون کا اضافہ کیا گیا ہے ناصر کے آگے بھی اور ناصرتن کے آگے بھی. لیکن جمع میں ان کی شکلیں ڈیفرنٹ ہیں. مذکر کی جمع میں صرف واو نون کا استعمال ہوگا اور جمع مؤنث کے لیے الف تے کا. اب یہ تمام شکلیں جب آپ کو نظر آئیں گی تو یہ پیش کی شکلیں ہیں. صرف ہم احمد کے اینڈ پہ پیش نہیں دیکھیں گے بلکہ الف نون واو نون اور الف تے یہ بھی پیش کی شکلیں ہیں. تو جب بھی ان میں سے کوئی شکل ہمیں نظر آئے گی تو ہمیں پتا چلے گا کہ اسم جو فاعل ہے ایکشن کرنے والا ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے. وہ اس فعل میں سے نکل کے باہر آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایک احمد نے قتل کیا تو بھی قاتلہ کا ورڈ استعمال ہوگا. دو لوگوں نے دو ناصرانی دو ناصر مددگار تھے تو بھی پہلی شکل قاتلہ استعمال ہوگی. اگر جمع میں ہوگا تو بھی یعنی کہ وہاں پہ واحدی کی شکل رہے گی اسم ظاہر کے اندر. میں اب انشاءاللہ لکھ کے دکھانے لگی ہوں تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. اور وہی اگر مؤنث کی کوئی بات ہو رہی ہے تو مؤنث کی شکلیں آئیں گی. ٹھیک ہے. مؤنث کی کون کون سی شکلیں ہمارے پاس؟ چلو ابھی مفعول کی بات نہیں کرتے ابھی ہم فاعل کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ فاعل ساری فاعل کی شکلیں ہیں. مفعول کو ہم جانتے ہیں کہ اس کے پاس زبر کی شکلیں ہوتی ہیں یعنی کہ احمدہ اگر وہ مفعول بن کے آ رہا ہے تو زبر پینٹ کرے گا اور اگر وہ اسم صفت ہے تو ناصر زبر والا ہوگا ناصرہ یعنی کہ اب یہ زبر پینٹ کرے گا. اس کی تسنیہ اور جمع کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ یا نون کا استعمال ہوتا ہے. زبر کے پاس یا کی شکل ہے چاہے وہ زیر والی یا ہے ناصرینی دو مددگار یا وہ جمع ہے ناصرینا نون کے اوپر زبر ہے یا نون کے نیچے زیر ہے لیکن یا والی شکل ہوگی. ٹھیک ہے. مفعول کے پاس اسی طرح مؤنث میں ناصر کے آگے گولتا لگی ناصرہ گولتا کے اوپر دو زبر ناصرتن. ٹھیک ہے. اور اسی طرح احمد کو بھی میں احمدن کر دوں. ہم نے سیکھا تھا دو زبروں کے ساتھ ہمیشہ ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کن کے ساتھ اضافہ نہیں ہوتا؟ تین ایسی شیپس ہیں جن کے ساتھ اضافہ نہیں ہوتا. دو زبر کے ساتھ الف نہیں آتا. ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جب بھی قرآن مجید میں دو زبر آئے گی اس کے ساتھ ضرور ایک الف ایڈ ہوگا سوائے تین شیپس کے جن کے آگے الف دو زبر کے ساتھ الف نہیں آتا.
جی کمل کے علاوہ کوئی بتائے؟ جی سائمہ، سب نوٹ کریں، السلام جو بھول علیکم. چکے ہیں وہ سب نوٹ کریں. السلام علیکم میم. سائمہ مجھے سعید آپ کو نہیں کہا میں نے بیٹا، آپ نے ہاتھ نہیں کھڑا اچھا کیا. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. جی مس السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ. وعلیکم السلام. گولتا کے ساتھ جو الف ممدود ہے مس، المدہ حمزہ کے ساتھ ٹھیک ہے. الف ممدودہ، اور مس گولتا، اور تیسرا بھول گئی. جی یاد ہاں میں جی کرا مس، دوں. چھوٹی یا کے ساتھ یا مقصورہ، چھوٹی یا کے کھڑی زبر گول پہ چھوٹی یا. جب آتا ہے کسی لفظ کے اینڈ پہ تو دو زبر کے ساتھ الف ایڈ نہیں کیا جاتا. جی طاہرہ عرفان آپ بتاؤ. ایک ہم نے کہا تھا الف مد آ اور حمزہ، جب یہ آ جائے کسی لفظ کے اینڈ پہ تو بھی دو زبر کے ساتھ الف کی ایڈیشن نہیں ہوتی. اور تیسرا کیا ہے جی طاہرہ؟ جی السلام علیکم. جی مجھے بھی یہی دو یاد تھے کہ تا مربوطہ ہے اور ایک الف مدہ حمزہ کے ساتھ ہے، اور تیسری شکل مجھے بھی نہیں یاد آ رہی. جی رومانہ آپ بتاؤ، تیسری شیپ یاد ہے آپ کو؟ تا مربوطہ، تا مدورہ اور حمزہ. اتنے اس مشکل کے ساتھ مشکل لفظ نہ بولنے بیٹا جو ہم نے اس کلاس میں پڑھے نہیں ہوئے. گولتا، اور جو ایک تا گول جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، اور حمزہ کے ساتھ الف نہیں آتا، اور یا کے ساتھ. جی بتائیں جی، اور کس کو یاد ہے؟ کوئی اور بچہ بتانا چاہے گا؟ کول بتا دیں باجی. جی جی بتا دیں. باجی ایک الف ممدودہ تھی، الف مدار حمزہ، دوسرا الف مقصورہ تھی، تیسری تائے مربوطہ مطلب گولتا. ہاں جو ہم نے یہ لفظ استعمال اس کلاس میں نہیں کیے نا ان کو اوائڈ کیا کریں آپ. ممدودہ، اور ویسے خیر میں نے شاید لکھوائے تھے تو مجھے یاد نہیں. جی آپ نے لکھوایا تھا باجی. اچھا ٹھیک ہو گیا. جی تیسری جو شیپ ہے جس میں نہیں آتا وہ چھوٹی ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر جب آتی ہے تو اس کے اوپر بھی ہم جو ہے نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، تو تنوین اور الف جو ہے اور جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مزید. میں نے یہی کہا تھا، میں نے کہا شاید میں غلط کہہ رہی ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ مشکل لفظ استعمال نہ کریں، سمپل زبان میں بات کریں، جو کہ ابھی مجھے یاد نہیں تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا چکی ہوں نا، اس لیے میں نے ایسے آپ نے لکھوائے ہوئے تھے نا اس لیے. لیکن میں نے تب کہا تھا کہ بے شک یاد نہ کریں کیونکہ یہ مشکل ہے. ابھی صرف آپ کو ویسے میں نے نالج کے لیے، فیوچر کے لیے لکھوا دیا تھا. چلیں جزاک اللہ، اچھی بات ہے آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں. لیکن مجھے کوشش ہوتی ہے اس کلاس میں آسان زبان میں ہم بات کریں. گڈ ہو گیا. آگے چلتے ہیں ہم. آج ہم تھوڑے سے رولز دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم میم، مجھے پوچھنا تھا آپ سے، میں نے ہینڈ ریز کیا تھا. جی جی بولنے. میم یہ جو الفاظ واقعی مجھے بھی سمجھ نہیں آئے، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا کلیئر مجھے کر دیں گے کہ دو زبر جب آتی ہیں تو کن کن حالتوں میں دو زبر آتے ہیں، کیونکہ مجھے کنفیوژن ہے اس میں ہے. ابھی آپ نے اپنا بتایا. سوال دوبارہ ریپیٹ کرو گے؟ جی میم، ابھی آپ نے بتایا کہ کن کن حالتوں میں دو زبر لگتا ہے، اور اس کے لیے نا مجھے جو وضاحت دی اسٹوڈینٹس نے بتایا نا وہ مجھے سمجھ نہیں آیا. کائنڈلی آپ ایزی وے میں مجھے بتا دیں کہ دو سائمہ زبر. انشاءاللہ میں اینڈ میں آپ کو بتاتی ہوں. ہم پھر ٹاپک سے ہل جائیں گے، ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اسی ٹاپک پہ ہمیں رہنا ہے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک پھر ہے، ہم ایک اور ٹھیک ہے. ٹاپک میں چلے جائیں گے، ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو جائے گا. تو آج جو میں جی نے ٹھیک کرنا ہے. ہے جی انشاءاللہ کلاس اینڈ ہوگی تو آپ کسی جی اور ٹائم پہ نا میرے سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے، اگر ٹھیک زیادہ ہے، بچے ٹھیک ہوئے ہے. جن کو مسئلہ ہوا تو پھر انشاءاللہ میں کسی کلاس کے سٹارٹ میں یہ کرا کے پھر آگے ہم چل پڑیں گے. ابھی ہم جی ٹاپک بہت سے شکریہ. ہلنا نہیں جی چاہتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، بہت انشاءاللہ شکریہ. جی ابھی میں آپ کو جو بات کرانے لگی ہوں وہ قاعدے بتانے لگی ہوں جو جملہ فعلیہ کے قاعدے ہیں.
تاکہ ہم جب جملہ بنائیں تو ہمیں پتہ ہو کہ کیا ہے، تاکہ جو کنفیوژن پچھلی دفعہ بچوں کو آئی وہ نہ آئے. ابھی جو پہلا قاعدہ، مائک اس وقت کوئی 5 کھلے میں بیٹا پلیز خیال کیا کریں. صدف آپ نے بھی کوئی سوال کرنا ہے بیٹا؟ السلام علیکم. کہ آپ نے جوائن نہیں ابھی میں کی؟ نہیں میں یہ دراصل بتانا چاہ رہی تھی جو آپ یا مقصورہ کا. چلے وہ انشاءاللہ اگلی کلاس کے سٹارٹ میں اگر مجھے یاد کراؤ گے تو وہ ہم ٹاپک کر کے پھر آگے دوبارہ اس پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہم ٹریک سے ہٹ جائیں گے پھر. تو جی ابھی جو ایک پہلا امپورٹنٹ رول میں نے آپ کو بتایا وہ کیا بتایا، ایک ایک کر کے اگر ان رولز کو آپ لکھ لو گے تو آئندہ ہمیشہ زندگی میں آپ کے کام آئے گا. جب میں مائک کو کہتی ہوں تو بیٹا سب اپنے اپنے مائک چیک کر لیا کریں کہ پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے کلاس کے بیچ میں. جی تو جملہ فعلیہ کا پہلا جو سب سے امپورٹنٹ قاعدہ کیا ہے کہ جب بھی فاعل میں، فاعل آپ لکھ لو، جب بھی ظاہر ہو جائے، فاعل جب بھی اسم ظاہر ہو جائے تو کیا ہوگا، چاہے فاعل واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے. لیکن اسم اگر ظاہر ہو گیا ہے تو کیا ہوگا، وہ ہمیشہ واحد مذکر غائب استعمال ہوگا. ابھی میں آپ کو ایگزامپلز دوں گی تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. واحد مذکر غائب استعمال ہوگا، یعنی کہ اگر آپ کے پاس قاتل، جعل، سامیہ، ناصرہ یہ 3 حرفی مادہ ہے مذکر کا، ٹھیک ہے، تو آپ اسم ظاہر کو تلاش کرو گے. فاعل جب بھی اسم ظاہر ہو جائے، جملہ شاید میں نے اتنا اچھا نہیں لکھا، فاعل جب بھی اسم ظاہر ہو جائے کو ہم کیا لکھیں گے، اسم ظاہر ہو. مس ایسے نہیں آئے گا فاعل جب بھی اسم میں ظاہر ہوگا؟ نہیں، اسم ظاہر، فاعل اسم ظاہر ہو مس یعنی کہ ظاہر ہو کے آ گیا، ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ واحد مذکر غائب ہوگا اور یا واحد مؤنث غائبہ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب واحد مذکر کے لیے مذکر آئے گا، مؤنث کے لیے مؤنث آئے گی. اب میں اس کی مثال لکھ رہی ہوں پھر آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی. قاتل، قاتل مسلم کافرن. اب جو میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بتایا کہ جب بھی پہلی شکل ہوگی جس طرح قاتلہ ہے، ناصرہ، جعلہ، سامیہ، حسدہ، تو آپ فوراً جملے میں تلاش کرو گے کہ کیا کوئی پیش والا اسم موجود ہے. اور جب میں پیش والا اسم کہہ رہی ہوں تو وہ خالی پیش پہ اینڈ بھی کر رہا ہو سکتا ہے، اس کے اینڈ پہ الف نون بھی ہو سکتا ہے، اس کے اینڈ پہ واو نون بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے تانی بھی ہو سکتا ہے، اور آتن بھی ہو سکتا ہے. یہ تمام شکلیں پیش کے پاس ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسے ہی پہلی شکل ہمیں نظر آئے گی ہم فوراً جملے کے اندر پیش والی شکلیں تلاش کریں گے. اگر تو ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا فاعل. اب قاتلہ کے اندر آپ کے پاس ہوا، ہما، ہم نہیں ہے بلکہ اس کا اسم
ظاہر ہو کے باہر آ چکا ہے, ٹھیک ہے, نکل آیا باہر. اب قاتل کو میں صرف فعل کہوں گی, فعل ود فاعل نہیں کہوں گی, ٹھیک ہے. فعل بالفاعل ہم کہتے ہیں, یعنی کہ جس فعل کے اندر اس کا فاعل ضمیر کی شکل میں موجود ہو. اب اس میں سے ظاہر ہو کے مسلم کی شکل میں باہر آ چکا. اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس نے قتل کیا, اب میں کیا کہوں گی, ایک مسلمان مرد نے قتل کیا. کس کو کیا؟ اور ہم نے کہا کہ اگر زبر والا اسم ہو تو وہ ہمیشہ مفعول ہوتا ہے. تو ایک مسلمان قتل کیا, کیونکہ جملہ فعلیہ ہے تو میں پہلے فعل کا ترجمہ کروں گی. قتل کیا, فاعل کے ساتھ میں نے کہا تھا ہمیشہ نے لگتا ہے. ایک مسلمان مرد نے, اور مفعول کے ساتھ ہمیشہ کو لگتا ہے, کاکی کو. ایک کافر مذکر کو, ٹھیک ہے. مذکر کا ہی ورڈ یوز کر لیتے ہیں تاکہ آئندہ بھی کنفیوژن نہ ہو. تو ایک مسلمان مذکر نے ایک کافر مذکر کو, اور کیونکہ فعل سے جملہ شروع ہو رہا ہے وہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں قتل کیا. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اب یہی میں سوال کروں؟ جی ضرور. مجھے سمجھ نہیں آئی, پلیز ریپیٹ کیجیے گا. کیا چیز سمجھ نہیں آئی یہ بھی مجھے بتا دو. یہ یہاں سے آپ نے یہ جو آپ نے قاتلہ سے بتایا نا, قاتلہ مسلم جو رائٹ کیا ابھی آپ نے اسکرین پہ, جی اس میں یہ آپ نے سارا بتایا نا, مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی. میں نے یہ یہ کیا کہا تھا, آپ نے پچھلی کلاسز اٹینڈ کی ہیں, پچھلی 2؟ جی جی الحمدللہ کی ہیں. پچھلی کلاس میں نے آپ کو کہا تھا کہ جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک اسمیہ اور فعلیہ. یہ ایک بات کلیئر ہے؟ جی اب اگر جی فعل clear سے ہے. شروع ہو رہا ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے اب قاتلہ کیونکہ فعل ورڈ ہے تو اب یہ جملہ فعلیہ ہے, ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ کی میں نے کہا 3 اقسام ہیں. ایک فعل ہوں کے ساتھ صرف فاعل موجود ہوتا ہے, جی, ایک فعل کے اور ساتھ ایک صرف فعل اور مفعول مفعول ہوتا آ ہے, گیا. اور تیسرا جی جو کہ ابھی میرے پاس ہے کہ جس میں فاعل اور مفعول دونوں پائے جاتے ہیں. یہاں فعل تک فاعل مفعول تینوں ہو گئے نا, فعل کہ تو صرف ہے, مفعول. فعل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, فعل تو ہونا ہی ہونا ہے نا, تبھی وہ جملہ فعلیہ ہے نا کہ اس میں فعل ہے. جی فعل کے ساتھ فاعل ایک, فعل کے ساتھ جی مفعول 2, اور فعل کے ساتھ فاعل مفعول دونوں پائے جا رہے ہیں. دونوں, ہاں جی, یہ یہ 3 طرح 3 کے جملے اقسام ہوتے ہیں. ہیں نا. جی اب ٹھیک ہے. اب میں نے کہا کہ کوئی بھی جب جملہ ہمیں فعلیہ ملے گا تو جی اگر اس کی پہلی مذکر کی شکل ہے قتلہ 3 حرفی, یا جی اس 3 حرفی مادے کے بعد تیز ساکن لگا ہوا ہے, جی تو یہ صرف 2 صورتیں ہیں جس میں یہ چانس ہوتا ہے, ورنہ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر کی شکل میں فاعل ہوتا ہے. جی 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 یہ ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. ہوا ہما ہم والا. بالکل ان جی شکلوں میں پایا جاتا ہے, لیکن یہ جی 2 جی. شکلیں ہیں کہ اگر 3 حرفی مادہ ہے یا اس کے آگے تیز ہوں ساکن بھی ایڈ ہے, کہ جس میں اس جملے میں اسم ظاہر ہو کے باہر نکل سکتا ہے. ہوں یعنی کہ ضمیر کی شکل میں نہیں ہوگا, وہ نام کی شکل میں ہوگا, وہ احمد کی شکل میں ہوگا, یا محمود کی شکل میں ہوگا, یا مسلم کی شکل میں ہوگا, یا کافر کی شکل میں ہوگا. اب ضمیر نہیں ہوگا, وہ نام کی صورت میں ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ نے مہر لگا دی. اب اللہ لکھا ہوا ہے, ہوا تو نہیں لکھا ہوا. جی ٹھیک ہے. رخسانہ نے کھانا کھا لیا, اب رخسانہ لکھا ہوا ہے, ہیا تو جی نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے. تو جی یعنی ٹھیک کہ ہے. اس میں سے فاعل ظاہر ہو گیا ہے, جس نے کام کیا وہ ظاہر ہو گیا ہے. تو ظاہر ہونے کے ٹھیک لیے ہے. صرف یہ 2 شکلیں ہوں گی اگر, تو ظاہر آپ کو جملہ ملے گا. پھر آپ, لیکن ایک اس میں بھی لازمی نہیں ہے کہ ظاہر ہوا ہو. اب ہمیں اگر یہ 2 شکلیں شروع میں نظر آتی ہیں, 3 حرفی مادہ یا 3 حرفی کے بعد ایک تیز ساکن, تو ہم پہلے جی تلاش کریں گے جملے کے اندر کہ کہیں ظاہر تو نہیں ہو چکا ہوا.
اور اس کی ٹھیک ہے نشانی کیا ہے کہ اگر تو فائل ظاہر ہوا ہے تو وہ پیش کی شکل میں ہوتا ہے، اور اگر مفعول موجود ہے تو وہ ہمیشہ زبر کی شکل میں ہوتا ہے. یعنی کہ مسلمون، اب یہ پیش پہ انکار ہے تو یہ فائل ہے، اور کافی رن جو زبر پہ انکار ہے وہ مفعول ہے. ٹھیک اب ہے. بات سمجھ آپ آئی ہے نے کہ یہاں پہ لکھا ہے قاتلا مسلم کافرن. اب قاتلہ تھا تو اب اس میں چانس تھا کہ کوئی ظاہر ہو جائے فائل یا مفعول، تو میں پہلے جملے میں دیکھوں گی کہ پیش والا اسم ہے، اگر ہے تو اس کا مطلب ہے قاتلہ میں اب ہوا نہیں ہے بلکہ اس کی ہوا جو ہے وہ مسلم کی شکل میں ظاہر ہو گیا ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے. سمجھ اب آ مجھے گئی آپ سمجھ کو؟ آئیے. ہاں جی اب سمجھ آئیے کہ یہ لیکن کیا اگر یہاں پہ مسلمون نہ ہوتا، صرف کافی رن ہوتا، تو اس کا مطلب تھا کہ اب اس میں ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ اس نے صرف پیش کی شکل میں ظاہر ہونا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر ہم قاتلہ کے اندر ہوا کو ہی بولیں گے، ہوا قاتلہ. ٹھیک ہے. اب کلیئر ہے بات آپ کو؟ جی الحمدللہ. تو اب قاتلہ جب آیا تھا تو میں نے فوراً جملے میں دیکھا مجھے پیش والا مسلم مل گیا، تو اس کا مطلب ہے مسلمان نے قتل کیا. اور جی ٹھیک ہے. فائل کے ساتھ نے لگاتے ہیں اور مفعول کے ساتھ کا کی کو مفعول کے ساتھ لگاتے کو ہیں. لگاتے ہیں. ہاں تو جی ہاں قتل جی. کیا پاسٹ ہو گیا، ہوں ایک مسلمان نے ایک ہوں کافر کو. ٹھیک ہے. اب اس کی دوسری شکل آئے گی قاتلہ. میں نے کہا جب بھی یہ ظاہر ہوگا لازمی اسی شکل میں ہوگا. قاتلہ مسلمانی کافرن. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب کیا ہوا، جی قاتلہ اب یہ فعل ماضی ہے، ہم نے کہا قتل کیا. اب میں دیکھوں گی کیونکہ یہ واحد شکل ہے غائب کی، تو اب میں تلاش کروں گی جملے میں کہ کیا کوئی میرے پاس پیش والا اسم ہے. تو مجھے پتا ہے مسلمان الف نون بھی پیش کے پاس ہے، تو مجھے فوراً پتا چل گیا کہ اس میں سے فاعل ظاہر ہو چکا ہے. تو اب میرا کیا ترجمہ ہوگا، دو مسلمان قتل کیا، دو مسلمانوں نے فائل کے ساتھ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، اور آگے میں نے دیکھا کہ ایک یا نون یا والا اسم بھی موجود ہے. تو یا والا اسم جو ہوتا ہے وہ کس کے پاس ہوتا ہے، مفعول کے پاس. تو قتل کیا دو مسلمانوں نے دو کافروں کو. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہمارے پاس پھر آ گیا قاتلہ. عائشہ حسن پلیز مائک آف کریں. قاتلہ مسلمون. اب دیکھ رہے ہو ایک مسلمان تھا، دو مسلمان تھے، سب مسلمان. لفظ قاتلہ واحد والا استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا، صرف واحد مذکر غائب میں سے فائل نکل کے باہر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں قاتلہ نے صرف یہ نشانی آپ کو بتائی کہ اس میں سے فائل نکل سکتا ہے. پڑھیں گے تو ہم واحد تثنیہ جمع ہی کو جو کہ نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شکل واحد مذکر غائب کی استعمال ہوگی فعل میں. قاتلہ مسلمون کافرون کافرینا. کافرینا کیا ترجمہ ہو گیا، قتل کیا سب مسلمانوں نے سب کافروں کو.
اب آپ فرق دیکھ رہے ہو نا کہ فائل کے لیے کون سی شکلیں استعمال ہو رہی ہیں, الف نون واو نون, اور مفعول کے لیے کون سی ہو رہی ہیں, یا نون والی. جبکہ اردو میں آپ دیکھ رہے ہو دونوں کے ساتھ واو نون آ رہا ہے, مسلمانوں نے کافروں کو. اردو میں تو آپ یہ فرق نہیں کر رہے نا, کافریں کافریں تو نہیں کہہ رہے, کافریں کو. اردو میں یہ فرق نہیں کیا گیا, عربی میں یہ فرق کیا گیا ہے, کیونکہ اردو میں نے اور کاکی کو کا استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اردو میں کون بتا رہا ہے کہ فائل کون ہے, مفعول کون ہے, نے اور کو. جبکہ عربی میں ان کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. تو عربی میں کون بتا رہا ہے, الف واو بتا رہے ہیں کہ میں فائل ہوں, اور یا بتا رہا ہے کہ میں مفعول ہوں. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی اس کو ریپیٹ کریں میم. اردو میں آپ دیکھ رہے ہو نا کہ میں دونوں کے لیے مسلمانوں اور کافروں, فائل کے لیے بھی واو نون لگا رہی ہوں اور مفعول کے لیے بھی واو نون لگا رہی ہوں. ٹھیک ہے, لیکن مجھے کنفیوژن کیوں نہیں ہوئی کہ قاتل کون ہے, کیونکہ ایک فائل کے ساتھ نے لگتا ہے اور مفعول کے ساتھ کاکی کو لگتا ہے. مجھے نے اور کو نے بتا دیا ہے کہ فائل کون ہے اور مفعول کون ہے. پوائنٹ سمجھ آیا میرا اسما؟ جی, اور یہ جو قاعدہ ہے نا یہ بھول جاتا ہے کہ جیسے آپ نے تسنیہ بنایا مسلمانی اور کافرینی. یہ نا بیٹا جب ہم پریکٹس کرتے ہیں نا تو پھر خود بخود یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی تک تو ہم رول سیکھ رہے تھے نا, اب جب ہم قرآن کے اوپر اپلائی کرنا شروع ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو تو نہیں بھولے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ تو جسے کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے پرسن پرفیکٹ, تو جتنی پریکٹس کریں گے اتنا آئے گا ہمیں. ابھی تو سٹارٹ ہے, ابھی تو ہم پہلی دفعہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں مشکل لگ رہی ہیں, لیکن جب یہی دو تو قاعدے ہیں. اب پورے قرآن میں صرف 2 ہی جملے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جملہ فعلیہ جب بھی قرآن میں آنا ہے, یا فعلیہ آنا ہے یا اسمیہ آنا ہے, تو کیا یہی 3 چیزیں نہیں استعمال ہوں گی؟ اب پورے 30 پاروں میں اتنے موٹے قرآن میں جب ہر جملے میں یہ پڑھو گے تو پھر بھولے گا آپ کو؟ جی بیٹا. میم السلام علیکم جی ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ. السلام. میم ایک سوال تھا. جی ضرور. میم جو اونا ہے نا میم, وہ فاعل کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اینا جو ہے وہ مفعول کے لیے استعمال ہوتا ہے. بالکل. سوال جی جی مطلب اینا بھی جمع ہے, اونا بھی جمع ہے. بالکل. بس آپ نے یہ وہی یاد ذرا رکھنا ہے کہ نون تو سب کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہے نا. جی میم. ہمارے پاس 3 ووولز ہیں نا, ووولز ہم نے سیکھے جی تھے نا 3, کون کون سے ہیں؟ اونا اینا اینا. نہیں ووولز, صرف ووولز کی بات کر رہی ہوں, ساجدہ سے بات کر رہی ہوں, باقی سب مائک بند رکھیں اپنا. انگلش میں آتا ہے نا اے ای آئی او یو, 5 ووولز جی ہیں جی کہ میم. نہیں, جو ہاں ساؤنڈ ہے میم. کریٹ کرتے ہیں. تو عربی میں بھی 3 ووولز ہیں, وہ کون سے ہیں جو کنٹینیوسلی ہر جگہ استعمال؟ حرکات ہے کیا میم؟ نہیں ووولز, ووول تو ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں. انگلش میں پڑھے ہوئے ہیں نا ووولز, اے ای آئی او یو. جی میم. جی. کیٹ بیٹ ریٹ سیٹ, ساؤنڈ کریٹ کر رہے ہیں نا. ایٹ ساؤنڈ, اے ساؤنڈ, سٹ بٹ ہٹ کٹ, ہر لفظ کے اندر ایک ووول آتا ہے کہ نہیں. رین, جی میم. پین, فین, سن, یس میم. بن. بنا ووول کے ورڈ نہیں بنتا میم. جی, تو اسی طرح عربی میں 3 ووولز ہیں, آپ کے ذہن میں ہیں وہ کیا ہیں؟ اسم, حرف, فعل. نہیں بیٹا, میں ووولز کی بات کر رہی ہوں. ثنا آپ بتاؤ گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں بتاؤں. جی میں ثنا کو کا ہے. جی بس عربی کے 3 واولز ہیں, الف واو اور چھوٹی ہے. جی ساجدہ آپ اس کو لکھ لو بیٹا, اور یاد رکھنا ہے آپ نے, عربی میں 3 ووولز ہیں, الف واو یا, اور ان کی بہت امپورٹنس ہے, جو تھرو آؤٹ کورس آپ کے پاس یہ چیزیں استعمال ہوں گی. تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ نون تو سب کے ساتھ اٹیچڈ اینڈ میں, تو ایک کے پیچھے الف ہے, آنی,
ایک کے پیچھے واو ہے اونا اور ایک کے پیچھے یا ہے اینا, یہ 3 واولز کا استعمال ہوا ہے نا. جی میم. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فاعل ہوتا ہے, جو ایکشن کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہیرو ہے. کسی بھی مووی کے اندر 2 کریکٹرز ہوتے ہیں, ایک ہیرو ایک ولن. ہیرو مسلسل مار رہا ہوتا ہے اور ولن مسلسل ڈنڈے کھا رہا ہوتا ہے. تو پیش والا ہیرو ہے جس کے سر پہ تاج ہے پیش کا, وہ ہمیشہ فاعل ہوتا ہے, ایکشن کر رہا ہوتا ہے. اور جو ڈنڈے کھا رہا ہے جس کے اوپر ڈنڈے ہیں زبر کے, وہ ولن ہے. ٹھیک ہے, جو ایکشن کر رہا ہے وہ پیش والا ہے, اور جس کے اوپر ایکشن کر رہا ہے, ڈنڈے مار رہا ہے ولن کو مسلسل پوری مووی کے اندر, تو وہ مفعول ہے جس کے اوپر فاعل ایکشن کر رہا ہے. گاٹ مائی پوائنٹ؟ ہاں میم, تھینک یو جزاک. اچھا, اب دوسری بات کہ اب یہ تو سنگولر میں آپ کو نظر آئیں گے پیش یا زبر. ڈیول اور پلورل, تثنیہ اور جمع میں کیسے پتا چلے گا؟ اب کیونکہ میں نے کہا یہ 3 واولز ہیں, سب بچے اس کو نوٹ کر لیں کیونکہ یہ 3 واولز ہیں, الف واو یا. ٹھیک ہے, الف واو اور یا 3 واولز ہیں. اب کیونکہ ہیرو کے پاس ڈبل پاور ہے, وہ ہیرو ہے, تو اس نے پہلے دونوں واولز لے لیے, اور کیونکہ ولن بیچارہ ولن ہے, اس کے پاس صرف یا رہ گئی. تو جس نون کے پیچھے الف ہے اور جس نون کے پیچھے واو ہے, وہ ہیرو ہے, پیش والا ہے, فاعل ہے. اور جس کے نون کے پیچھے یا ہے وہ ولن ہے بیچارہ, ڈنڈے والا, مفعول ہے, جو ڈنڈے کھا رہا ہے. یاد رہے گا اب آپ لوگوں کو؟ جی میم. اگر ووولز کو ہم لائن سے لکھتے ہیں, ووول کو ایک لائن سیکوینس سے لکھتے ہیں, پہلے الف آتا ہے, پھر واو آتا ہے, سب سے اینڈ میں یا آتا ہے نا. تو ہیرو کیونکہ ڈبل پاور رکھتا ہے, اس نے 2 ووولز اٹھا لیے, الف اور واو. ٹھیک ہے, یعنی کہ آنی اور اونا. نون تو سب کے ساتھ ہے نا, تو اس نے الف اور واو لے لیا کیونکہ وہ ہیرو تھا, اس کے پاس زیادہ پاور تھی, اس نے 2 واولز اٹھا لیے. تو الف نون اور واو نون ہیرو کے پاس ہے, یعنی کہ فاعل کے پاس ہے, اور ولن بیچارے کے پاس صرف یا رہ گیا ہے. تو یا نون جو ہے وہ ولن کے پاس ہے, یعنی کہ مفعول کے پاس ہے, جو ڈنڈے کھا رہا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی میم آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنی اور اونا یہ دونوں اسم ہے, اور یا نون جو ہے وہ ہے اسم. بیٹا کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ ہم اسم تو پڑھ ہی نہیں رہے, فاعل مفعول کی بات ہو رہی ہے ادھر. سوری ہاں فاعل, میں نے یہی کہنا تھا, وہ آنی اور اونا فاعل ہے اور یا نون مفعول ہے. بالکل, اینا اور آئینی جو ہے یہ دونوں مفعول ہیں. اوکے ٹھیک ہے. جب بھی آنی اونا ہوگا تو وہ فاعل ہوگا, اور جب بھی اینا یا عینی ہوگا یا نون ہوگا, جس بھی نون زبر والا یا نون زیر والا, وہ ہمیشہ مفعول ہوگا, ڈنڈے کھانے والا ہوگا. یا نیچے کی طرف ہوتا ہے نا, اوپر سے جب کوئی ڈنڈے مارتا ہے تو کیا کرتا ہے, وہ ایسے نیچے ہوگا کہ نہیں, ایسے جھکے گا نیچے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, گرتا ہی رہتا ہے نا. مکہ کھا کے کیا ہوتا ہے ولن کو, دھماکے سے نیچے گرتا ہے نا. تو یا کی ساؤنڈ کدھر جا رہی ہے؟ سب بچوں کو کلیئر ہے؟ کوئی بچہ رہ گیا جس کو سمجھ نہیں آئی؟ کلیئر ہے میم. تھینک یو میم, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. جی الحمدللہ میم, جزاک اللہ خیر. تو اب آپ نے دیکھا کہ ان جملوں کے اندر جب بھی پہلی شکل آئی تو آپ نے فوراً جملے میں ڈھونڈنا ہے کہ میرے پاس آنی اونا اینا کی کوئی شکلیں موجود ہیں, اور اگر وہ سنگولر ہے, واحد ہے, تو پھر وہ 2 پیش پہ اینڈ ہو رہا ہوگا, یا 2 زیر پہ, یا 2 زبر پہ. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ظاہر ہوا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہوا. اب یہاں پہ اب آپ نے دیکھا کہ سب کے ساتھ صرف قاتلہ استعمال ہوا ہے. یہ نہیں ہوا کہ مسلمانی کے ساتھ قاتلہ آ جائے, مسلمانوں کے ساتھ قاتلو آ جائے. جب بھی ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ صرف قاتلہ استعمال ہوگا. اب ہم آ جاتے ہیں مؤنث کی طرف.
اب اگر یہی مؤنث الفاظ ہیں تو مؤنث کے لیے اب مؤنث کا لفظ استعمال ہوگا، کا تا لت. واحد مؤنث کی کون سی شکل ہے؟ تے ساکن والی، قتلت. اب اگر مؤنث کسی نے ظاہر ہونا ہے تو وہ صرف اس شکل میں سے نکل کے باہر آ سکتی ہے، کسی اور میں سے نہیں نکل کے آ سکتی. اب قتلت میں اگر فائل ہم نے کہنا ہے تو وہ کس شکل میں ہوگی؟ مسلم، آگے گولتے آ جانی ہے. قتلت مسلمتن، ٹھیک ہے، یعنی کہ دو پیش کے ساتھ آ گیا. ایک مسلمان، ایک مؤنثہ نے، ایک مسلمان مؤنثہ نے قتل کیا، قتل کیا ایک مسلمان مؤنثہ نے، ٹھیک ہے. اور کس کو کیا؟ کافرتن. اب جس کو کیا، کا کی کو، وہ دو زبر کے ساتھ آ گیا، کافرتن. اور ہم نے کہا تھا گول تا کے ساتھ کبھی بھی دو زبر کے ساتھ الف نہیں آتا، باقی تمام حروف کے ساتھ آتا ہے، گول تا کے ساتھ نہیں آتا. تو گول تا کے ساتھ ہم نے الف نہیں لگایا. تو قتل کیا ایک مسلمان مؤنثہ نے ایک کافرہ کو. ٹھیک ہو میم گیا؟ اس کو عربک میں پورا لکھ کے دکھائیں. کیا چیز؟ اس جملے کو عربک میں پورا لکھ کے دکھائیں ایک سٹریچ میں. جی. قتلت مسلمتن کافرتن. میم اس میں ال کا اضافہ نہیں ہوگا، مطلب ساتھ نہیں کوئی لفظ جڑے گا؟ بیٹا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ خاص مسلمان ہے کہ عام مسلمان ہے. اوکے صحیح. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ جی میم الحمدللہ. جی اسی کو اب ہم تسنیہ بنائیں گے. اب قتلت نے قتلت ہی رہنا ہے، اب یہاں پہ قتلتا نہیں بن جانا، ٹھیک ہے. قتلت مسلم. اب فائل کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ آنی اونا، تے کے آگے آنی آ جائے گا، مسلمتانی. اور کافر کیا آئے گا اس کے ساتھ؟ تانی. تانی تینی. ہاں جی 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 تینی. کافرتین. جمع ٹھیک میں ہے نا. بالکل تسنیہ، تسنیہ ہے بیٹا، جمع جی جی. نہیں ہے. تو کیا ترجمہ ہو گیا؟ قتل کیا دو مسلمان مؤنثوں نے، دو کافرات مسلمان ان کو، مؤنثوں کافروں کو، مؤنثوں کو، سوری نے، دو مسلمان جی. مؤنثوں نے دو کافر کافر عورتوں کو، مؤنث کافر. کو. ابھی ہم مؤنث کا ہی ورڈ یوز کریں گے تاکہ ہر جگہ عورتیں تو نہیں ہوتی نا، مؤنثوں کو. قتل کیا دو مسلمان مؤنثوں نے دو کافر مؤنثوں کو. کلیئر ہو گیا؟ جمع کے لیے پھر قتلت، ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے قتلنا، قتلت. مسلمون مؤنث کے لیے ہم واو نون استعمال نہیں کرتے بیٹا. ابھی ابھی ہم نے پڑھا تھا کیا کرتے ہیں؟ سننا. نہیں،
मुअन्नस मुस्लिमात इसम के लिए हम अलिफ ते का इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिमातुन जमा के लिए ना जी, जमा मुअन्नस के लिए हमेशा अलिफ ते आखिर में लगता है। फेल में नून निस्वा लगता है, इसम में अलिफ ते लगता है। ठीक है, फेल और इसम का फर्क है। मुस्लिमातुन फिर आप तुन कह रहे हो, पेश उसके पास है तन भी नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि अलिफ ते जेर के साथ जबर जेर दोनों इस्तेमाल करते हैं। दो जेर दो जेर काफिरातिन, समझ आ गई? कत्ल किया सब मुअन्नसों ने, मुसलमानों ने तमाम काफिरों को, सब काफिर मुअन्नसों प्लीज को। माइक बंद कर लीजिए मैम, माइक बंद करवा लीजिए सबके। मैं तो बेटा कह के थक जाती हूँ। जी, मुअन्नसों को। अब ये आपके पास पूरी मुकम्मल चार्ट आ गया है, समझ आ गई आपको? अब आपने याद क्या बात रखनी है कि जब भी इसम ने जाहिर होना है तो उसके लिए लाजमी या तो 3 हरफी मुज़क्कर मादा है और या 3 हरफी मुअन्नस मादा है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं में से जाहिर हो सकते हैं। सिर्फ ये 2 शक्लें हैं, तो आपने तलाश करना है जुमले के अंदर कि जाहिर हुआ कि जाहिर नहीं हुआ। अगर लफ्ज कातला तो जाहिर नहीं होगा, ठीक है, फाइल निकल के बाहर नहीं आएगा। फिर आपने उसमें हुमा की जमीर ही का तर्जमा करना है। अगर कातलू इसमें से जाहिर नहीं हो सकता, अब आपने हुम का तर्जमा करना है। हुम कातलू, उन सब मुज़क्करों ने कत्ल किया। अगर कतलता है तो इसमें से जाहिर नहीं हो सकता। कतलता है, कतलती है, कतल तुम है, कतल तुमा है, कोई भी शक्ल है उसमें से जाहिर नहीं हो सकता। सिर्फ जमीर ही मौजूद है उसके अंदर। जाहिर होने के लिए सिर्फ ये 2 शक्लें हमारे पास होंगी। ये पॉइंट सबको क्लियर है? जी, जिसको नहीं है वो बता दे, क्योंकि टाइम थोड़ा है हमारे पास, तो उसमें हम डिस्कस कर लें ताकि अगली क्लास में हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। मैम थोड़ा फिर एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। क्या पार्ट आपको बेटा समझ नहीं आई? मैम मुझे बस ये समझ में नहीं आई, जो आपने ये मफूल जो जब आपने तस्निया बनाया तो या नून लगाया है और इसमें अलिफ ता 2 जेर लगाई, ये समझ में मेरे थोड़ा नहीं आ रहा है। आपने थोड़ा इसम क्लियर कर। पढ़ा हुआ है बेटा? इसम का टॉपिक कि आपने लेट ज्वाइन किया था? नहीं, मैंने पढ़ा हुआ है। जी, शुरू से पढ़ रही हूँ। जी, तो हमने ये कहा था कि इसम पेश की शक्लें होती हैं। मुस्लिमुन, इसकी तस्निया में आगे पेश के पास, जिसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, अलिफ नून होता है, अलिफ होता है पेश के पास, तो ये उसकी तस्निया की शक्ल है। आनी, फिर माइक ऑन है बेटा 3 लोगों के। आतिका आपका भी ऑन है। और इसी की जमा बनाने के लिए हम वाव नून का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मुस्लिमन, अगर 2 जबर है, जबर वाली शक्ल, तो हमने कहा था तमाम जितने भी हरूफ हैं, जब भी 2 जबर आते हैं उसके साथ एक अलिफ जरूर आता है। मुस्लिमन, इसकी तस्निया बनाने के लिए हमेशा मैंने कहा था जो डंडों वाला विलन होता है उसके पास सिर्फ या की शक्ल होती है, तो या नून लग जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि
वॉवल्स हैं ही सिर्फ 3, तो पहले 2 तो क्योंकि पेश ने हीरो ने ले लिए, अब विलन के पास तो सिर्फ एक ही या रह गया, तो वो तस्निया के लिए भी या इस्तेमाल करेगा और जमा के लिए भी या इस्तेमाल करेगा। अब ये दोनों की शेप सेम हो गई, दोनों एक ही तरह से लिखे जा रहे हैं ना। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं 2 हूं कि मैं सब हूं? दोनों के आगे या नून लगा हुआ है। तो हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया कि नून जो है अलिफ और या और वाओ ये तो बता रहे हैं ना कि मैं पेश हूं, जबर हूं कि जेर हूं, किसके मैं का फ्रेंड हूं, हीरो का फ्रेंड हूं कि विलन का फ्रेंड हूं। अलिफ वाओ या ने क्या बताया है कि मैं हीरो हूं कि विलन हूं। अलिफ भी हीरो है, वाओ भी हीरो है, और या जो है वो विलन है। इससे तो ये पता चला कि मैं हीरो का साथी हूं पेश वाला, कि मैं विलन का साथी हूं डंडों के पास जबरों वाला। तो नून जो है वो हमें क्वांटिटी बता देता है, अदद बता देता है। अगर नून के ऊपर जबर है यानी कि वो बुलंद है, हाइट पे है, तो वो प्लूरल है। और अगर नून के नीचे जेर है, जेर नीचे है कमी की तरफ, ठीक है, तो वो ड्यूअल का मायने देगा। अभी आपने देखा अलिफ नून के नीचे जेर है तो वो 2 मुसलमान का तर्जमा किया। वाव नून के नून पे जबर है तो मैंने सब मुसलमान कहा। जिस नून के नीचे जेर है वो 2 हैं और जिसके ऊपर जबर है वो सब हैं। अब इसी चीज ने मुझे आसानी दे दी कि मैंने तस्निया वाले नून के नीचे जेर लगा दी और जमा वाले नून के ऊपर जबर लगा दी। तो अब मुझे पता चल जाएगा तर्जमा कैसे करना है, 2 मुसलमान कहना है कि सब मुसलमान कहना है। पॉइंट समझ आया है मेरा साजदा? जी मैम, थैंक यू। लफ्ज एक ही है ना? जी, आइडेंटिकल वर्ड्स हैं, क्योंकि अब जबर के पास रही सिर्फ या गया था तो उसने अपना तस्निया भी या से बनाया और जमा भी या से बनाया। तो अब कैसे उसको पता चलेगा कि मैं 2 हूं कि सब हूं? नून को देख के। तस्निया वाले नून के नीचे जेर होगी और जमा वाले नून के ऊपर जबर होगी, यानी कि जो हाइट पे है, बुलंदी पे है, वो ज्यादा है, और जो कमी की तरफ है, नीचे की तरफ है, वो 2 का मायने देगा। जी मैम। और इसका जो थर्ड लेटर है एंड से, यानी कि जो आपका जो रूट वर्ड का लास्ट लेटर है मुस्लिम, इसमें लास्ट रूट लेटर कौन सा है? मीम। मीम। वाओ। काफिर, नून। इसमें लास्ट रूट लेटर कौन सा है? रॉ। रो। हासिद, इसमें क्या है? दाल। तो जो दाल। लास्ट रूट लेटर होता है उसके ऊपर ऑपोजिट हरकत कर देते हैं। नून पे जबर है तो मैंने मीम के नीचे जेर लगा दी, ये एक और पॉइंट याद रखना है। और नून के नीचे जेर है तो मीम पे जबर आएगी, ऑपोजिट। बात समझ आइए? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिमाइनी और मीना, काफिरैनी, काफिरीना, हासिदैनी, हासिदीना। आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ोगे, कुछ जगह पे हम लफ्जों को हल्का फुल्का करते हैं और उनमें नून को गिरा दिया जाता है। ठीक है, हल्का कैसे किया जाता है कि एंड के नून को हटा दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। तो वहां अब ये तीसरा लेटर बताएगा कि मैं जमा हूं कि तस्निया हूं। समझ आइए पॉइंट आपको? मैम ये जो हाँ आपने मैम, अभी थैंक किया यू है जज़ाकल्लाह। ये मुज़क्कर में है ना? जी ये मुजक्कर में है। जी जी। मुअन्नस की भी शक्लें बता दूं? जी मैं मोहनस के भी बता दें। मुस्लिम में हमने कहा कि गोलता लग जाता है सबसे पहले मुअन्नस बनाने के लिए, ठीक है। और क्योंकि अब ये हीरोइन है तो इसके ऊपर भी 2 पेश आ जाएंगे, मुस्लिमतुन। और इसी मुस्लिमतुन के ते के बाद जब इसको तस्निया बनाना है तो तस्निया अलिफ नून के साथ बनता है, तो इसी के आगे मुस्लिमतानी। अलिफ नून लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? मुस्लिमा तानी। तानी। जी। और जमा के लिए मैंने कहा था एक थोड़ी सी शेप डिफरेंट हो जाती है कि वही जो वाहिद मुजक्कर है
اس کے آگے الف اور بڑی تے لگ جاتی ہے، لیکن دو پیش موجود رہیں گے، مسلماتن. سمجھ آئیے؟ جی میم. مسلمتن، مسلمتانی، مسلماتن. جی اب اسی طرح ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں زبر کی شکلوں کی طرف. تو اب یہاں مسلمہ تن ہے تو یہاں پہ وہی تن بن جائے گا، اور اسی کے آگے اب میں نے کہا تھا کہ ولنی جو ہے اس کے پاس صرف یا کا استعمال ہونا ہے، الف اور واو جو ہے وہ ہیروئن کے پاس ہے. تو مسلمہ ت کے آگے اب یانون لگ جائے گا، تینی. ٹھیک ہے، لیکن جمع میں نے کہا تھا کہ فرق شکل آ جاتی ہے، مسلمہ تن. آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی جمع مؤنث میں تن دو زبر نہیں آتا، ہمیشہ دو زیر آتی ہے. مسلماتن. ٹھیک ہو گیا؟ یہ مؤنث کی شکلیں ہو گئی ہمارے پاس. میم جو اس میں آتن ہے یہ بھی فائل کی شکل میں ہے نا، مسلماتن. جی فائل ہے نا، میں نے آپ کو بتایا پیش جو ہے وہ فائل کے پاس ہے، ہیرو کے پاس ہے، ہیروئن کے پاس ہے. یعنی اس کو آتن بھی تو فائل کی شکل میں کہہ سکتے ہیں اس کو. جی فائل ہی ہے نا، میں نے آپ کو یہ فائل کی ساری شکلیں پڑھا رہی ہوں نا. جی جی جزاک اللہ خیر میم. پیش جب بھی آئے گا اینڈ پہ وہ فائل کے پاس ہے، ہیروئن کے پاس ہے، اور زبر زیر جو ہے وہ ولن کے پاس ہے. چاہے وہ سر کے اوپر سے ڈنڈے کھا رہے یا سر کے نیچے سے ڈنڈے کھا رہے، کھا تو ڈنڈے ہی رہا ہے نا. آپ نے بتایا دو زیر کس کے ساتھ آتی بولے میم؟ یہ بھی مفعول کے ساتھ ہے نا، ولن کے ساتھ ہے، ڈنڈے ہی ہے نا اس میں بھی. ڈنڈے سر پہ سے کھاؤ یا نیچے سے کھاؤ ہے تو ڈنڈے. میم تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں گی، یہ قاتلہ جس میں آپ نے بتایا فائل اور مفعول کا، جس میں آپ نے کہا قتلتا، قتلتنی، قتلتی اور قتل امام، ان میں صرف ضمیر موجود ہے، جس میں آپ نے کہا ضمیر نہیں ہے وہ ذرا پوائنٹ تھوڑا سا کلیئر نہیں ہو رہا. بیٹا میں نے کہا تھا کہ صرف دو شکلیں ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں، قاتلہ یا قاتلت، یعنی کہ 3 حرفی مادہ ہوگا یا اس 3 حرفی مادہ کے آگے تے ساکن ہوگا تو فائل ظاہر ہو سکتا ہے، ادروائز فائل ظاہر نہیں ہو سکتا، پھر وہ ضمیر کی صورت میں ہے. ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے نا اس کو قرآن کی ایگزامپلس کے ساتھ، تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کوشش کرنا چھٹی نہ ہو اگلی کلاس میں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے بات. میم پلیز. جی بیٹا. میم یہ آپ کی کلاس جو جوائن کرے ہم آج، ہماری فرسٹ کلاس ہے، شروع کے روٹ ورڈز وہ جو تھے ہم آپ کے ریکارڈنگ سنے تھے ہماری فرینڈس کے پاس، تو انہوں ہم آپ کو آپ کا نمبر دیے تو آپ کی کلاسز آ رہے تھے میم، لیکن آج فرسٹ کلاس جوائن کرے ہم. میم اسٹارٹنگ سے پھر آپ کے کلاسز ہونے والے ہیں کیا میم؟ نہیں بیٹا ابھی مزید تو ابھی فی الحال کافی عرصہ کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ میں یہ بھی بڑی مشکل سے شروع کی ہے، کافی میرا ٹائٹ شیڈیول ہے. یہ بھی بہت لوگوں نے زور دیا تھا تو مجھے بہت زبردست